الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین یا رب العالمین. اما بعد، محترم خواتین و حضرات، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں اور الحمدللہ 1.5 پارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے پارے کے دوسرے حصے سے یعنی نصف ثانی سے آج ہم اس کا آغاز کریں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے لے کر 216 تک ہم سب سے پہلے اس کی تلاوت کریں گے اور تلاوت کرنے کے بعد ان کے تفسیر سے اور ان کے معنی اور مفہوم سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ سے التماس ہے کہ اگر اپنے سامنے آپ قرآن مجید کا مصحف کھول لیں اور یا پھر اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے آیات آئیں گی، نیچے ان کا ترجمہ بھی آئے گا اور ساتھ ایک تجویز بھی ہے، مشورہ بھی ہے کہ اگر نوٹ بک رکھ لی جائے اور جو اہم نکات ہوں ان کو نوٹ بھی کر لیا جائے اور اگر کوئی سوالات ذہن کے اندر پیدا ہوں تو وہ بھی نوٹ کر لیے جائیں اور کمنٹ باکس کے اندر تحریر کر دیے جائیں تو ان کے جوابات بھی موقع پر ہی یا پھر بعد کے اندر ان کا جواب بھی دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کی اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، ان کے اندر جو مرکزی موضوعات ہیں، مضامین ہیں، ان میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ذکر سے اور ان کی مثال سے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی۔ اس کے بعد دنیا کی آرائش و زیبائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں جو اختلاف کا اصل سبب ہے، یعنی نظریاتی اور فکری اختلاف کا اصل سبب، اس کو بیان کیا۔ ایمان اور آزمائشوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور انفاق، مال خرچ کرنا، اس کی مدات کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور قتال کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے سل بنی اسرائیل، سل یہ سوال سے ہے، سأل یسألو سوال کرنا، سل امر کا صیغہ ہے۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال کرو، بنی اسرائیل سے پوچھو۔ اب یہ اس کے مخاطب کون ہیں، کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، بنی اسرائیل سے سوال کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضور کو بھی اور حضور کی امت کو بھی خطاب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ دو آیات پہلی جو آخری رکوع کی ہم نے پڑھی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم دیا کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے ایک نظریہ شعور کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے، ایک کلمہ پڑھ لیا ہے، گواہی دے دی ہے اللہ کی وحدانیت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو اب پھر اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنانی ہیں۔ اور دوسرا جو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو امامت کے منصب کے اوپر فائز امت تھی، اس کو امامت کے منصب سے معزول کیا ہے، اور نئی امام امت اس کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ چونکہ قبلہ کی تبدیلی ہم پڑھ آئے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات ہم پڑھ کے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، کہ تمہاری زندگی، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ نے چونکہ الگ سے اب تمہیں ایک شناخت دی ہے، تمہیں الگ سے ایک مقام دیا ہے، تو اس مقام کو اور اس اعزاز کو تم برقرار کیسے رکھ سکتے ہو، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی تھیں، روشن دلائل دیے تھے۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، من بعد ما جاءت ہو، اس کے آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قوموں کے آثار، اب قوم ہود کے آثار موجود تھے، قوم لوط کے آثار موجود تھے، قوم سمود کا تذکرہ اللہ نے کیا، ان کے آثار موجود تھے، لیکن آثار سے انسان کو وہ عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے، انسان کو وہ سبق حاصل نہیں ہوتا ہے کہ جو پیغام ایک زندہ قوم اور زندہ امت کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے، کہ بنی اسرائیل ہمارے سامنے موجود ہیں، حضور کے زمانے میں موجود تھے، مدینہ کے اندر آباد تھے، مدینہ کے گرد و نواح میں موجود تھے، مسلمان ان کا عملی مشاہدہ کر رہے تھے، اور ان کی ساری کیفیات مسلمانوں کے سامنے تھیں، اور آج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، ان کو اللہ نے کون سی واضح نشانیاں نہیں دی تھیں، اور وہ واضح نشانیاں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ من اور سلوہ اللہ نے ان کو دیا، ان کے لیے
سمندر میں سے ایک راستہ نکال دیا، بادل کا سایہ ان پہ کیا، اللہ کے نبی کا ساتھ ان کو حاصل ہوا، اور وہ ساری چیزیں ان کا ہم اختصار کے ساتھ جائزہ لے چکے ہیں۔ تو وہ روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، تو وہ روشن نشانیاں دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ دیکھیں کہ ان کو اللہ نے روشن نشانیاں دیں، تعلیمات دیں، اور انہوں نے ان تعلیمات کا انکار کیا اور ان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ امامت کے منصب سے معزول ہو گئے۔ اور اب مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے انجام کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ امامت کے منصب سے معزول ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون فطرت ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اس نے نافرمانی کی تو عذاب میں آئی، تو کس اور نبی کی امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ قانون فطرت، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کریں گے، تو وہ اسی انجام سے اور اسی کیفیات سے دوچار ہوں گے کہ جس طرح پہلی امتیں ہو چکی ہیں۔ ان کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پہ ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے آنے کے بعد۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت ہدایت، کہ اللہ نے نعمت ہدایت عطا کی ہے، تم کو آخری نبی کا امتی بنایا ہے، تم کو قرآن کا حامل امتی بنایا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنا، ناشکری کرنا۔ اللہ کی نعمت کی قدر اور شکر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے مطابق اپنے معاملات چلائے جائیں، اپنی مرضی اور منشا اور خواہش کو چھوڑ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا اس کے آنے کے بعد، اللہ کی نعمت ہدایت اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، زُيِّنَ مزین کر دی گئی، ڈیکوریٹ کر دی گئی، للذین کافروں کے لیے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا اور فوقہم اور جو متقی ہیں، فوقہم وہ ان سے فائق ہوں گے، وہ ان سے برتر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفار کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کو مزین کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کی ہی نعمتوں کو اور دنیا ہی کی کیفیات کو اصل سمجھ لیا ہے، رب کی رضا سمجھ لیا ہے، اور وہ اسی کو حاصل کرنے کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی یا اسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جستجو کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، مزین کی گئی ہے، کہ انہوں نے جو میرٹ سیٹ کر لیا ہے کہ یہ معیار کیا ہے کہ جس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں تو وہی اللہ کی جو ہے اصل میں اللہ کا فرما بردار ہے، یا اس کے اوپر اللہ کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اللہ کی کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب یہ مکہ میں وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ٹھیک، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اس طرح کی باتیں دیگر انبیاء کو بھی سننی پڑیں کہ یہ لوگ اگر ان پہ یہ اللہ کی رضا کے علم بردار ہیں اور یہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہونے کے دعوے دار ہیں، تو پھر یہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، یہ دنیاوی اسباب کی فراوانی ہمارے پاس ہے، خوشحالی ہمارے پاس ہے، دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ ہم اگر اللہ کے نافرمان ہیں، ہم اگر اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ نعمتیں ہمیں کیوں ملی ہوئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ کافروں کے لیے مزین ہی یہ کیا ہے
جیسے ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم کو ڈھانپا گیا ہے شہوات کے ساتھ، پسندیدہ چیزوں کے ساتھ، کہ نیچے جہنم کا گڑھا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ڈھانپا کس چیز کے ساتھ ہے کہ پسندیدہ چیزیں، انسان کے دل میں جس کی خواہش ہوتی ہے تو وہ خواہشات کا حصول اور خواہشات کے لیے وہ محنت اور کوشش کرتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دھڑام سے اس جہنم کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ جو انسان کے نفس پہ ناگوار چیزیں ہوتی ہیں یا اس کو مشقت میں وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں تو مجھے مشقت میں ڈالنے والی ہیں، لیکن وہی کام جو انسان کے نفس کے اوپر شائق ہوتے ہیں، گراں گزرتے ہیں، وہی کام ہی بالآخر انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے تو یہ ظاہری طور پہ ایک چیز مزین کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ایمان والوں کا مذاق، جیسے غزوہ تبوک کا ذکر آگے چل کے انفاق کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو غزوہ تبوک کے موقع پر اب مسلمان مزدوروں نے اپنی جو مزدوریاں تھیں، دیہڑیاں تھیں، وہ پیش کیں، تو وہ آگے سے کہا کیا کرتے تھے کہ کیا یہ لوگ یہ ان تھوڑی سے مزدوریوں کے ساتھ جا کے بین الاقوامی جنگ لڑو گے، سپر پاور کے ساتھ لڑائی لڑو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ اسی طرح وہ جو الفاظ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ ملے تھے کہ جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے ہم کو چھوڑ کے، ہم سردار ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم معزز ہیں، دنیا ہماری باتیں سنتی ہے، ہمارا ایک وزن ہے، ہماری رائے سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، تو ہم کو چھوڑ کے یہ بلال حبشی ہیں، یہ صہیب رومی ہیں، یہ سلمان فارسی ہیں، یہ لوگ ہیں، تو یہ ان کے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آج دنیا کے اندر تو آپ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہو، اڑا لو، کوئی بات نہیں، اصل جو کامیابی کا دن ہے اور ناکامی کا دن ہے، کہ جو ہمیشہ کی زندگی کا جس کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن یہ متقی لوگ ہی، یہ جو اللہ کے فرمانبردار لوگ ہیں جن کا آج تم مذاق اڑا رہے ہو، یہی لوگ کل قیامت والے دن سرخرو ہوں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ متقی لوگ وہ قیامت والے دن ان سے فائق ہوں گے، ان سے برتر ہوں گے، یعنی وہ جنت کے مرتبے میں ہوں گے، جنت بلند تر ہوگی، اور جہنم جو ہے وہ نچلا طبقہ ہے، وہ جو گہرائی کی جگہ ہے، اور جنت جو ہے وہ ایک بلند تر جگہ ہے۔ تو والذین اتقوا فوقہم، وہ جو جنتی ہوں گے وہ فائق ہوں گے، وہ اوپر ہوں گے، اور یہ جو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، یہ نیچے ہوں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ واللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی حساب و کتاب کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو چھپڑ پاڑ کے نوازتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ میرا یہ جو مال ہے یہ میری کسی محنت کی وجہ سے، میری کسی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی خام خیالی ہو سکتی ہے، انسان کی ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ کفار کے نزدیک چونکہ مقصود حقیقی وہ دنیاوی مال و متاع ہے، اور اہل ایمان کے نزدیک جو مقصود حقیقی ہے، جو اصل مقصود ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ کے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کرتا ہے، اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا کو بناتا ہے، اور وہ دنیا کو یا دنیاوی نعمتوں کے اصول کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ جو اگلی آیت ہے، یہ جس آیت کو ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک فکری غلطی کا ازالہ کیا ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر کیا ہوا، ثم اختلفوا، لوگوں نے اختلاف کیا، جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو پھر کیا ہوا، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے،
اور ان انبیاء نے کیا کام کیا؟ مبشرین، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے ان کو بشارتیں دیں، ان کو خوشخبریاں دیں، ومنذرین، اور جو اللہ کے نافرمان تھے ان کو ڈرایا، وانزل معہم الکتاب، اور اللہ نے ان انبیاء کو صرف نبی ہی نہیں بھیجے بلکہ ساتھ گائیڈ بک بھی اللہ نے دی، رہنما کتاب بھی ہر نبی کو اللہ نے دی، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ومختلف فیہ، اور لوگوں نے اختلاف نہیں کیا ان چیزوں میں، الا الذین اوتوہ، مگر اس وجہ سے کہ اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، وہ اختلاف کب لوگوں نے شروع کیا؟ کہ ان کے پاس روشن دلائل آئے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، کتابیں آئیں، تعلیمات آئیں، ان کے آنے کے بعد پھر لوگوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کا سبب کیا تھا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد اور مخالفت کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اہل ایمان کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اس سچی بات کی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، لوگوں نے اختلاف کیا جن باتوں میں، تو اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت کی، اہل ایمان کو وہ راستہ بتایا، رہنمائی کی، بالحق، اپنے حکم کے ساتھ، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ اب دیکھیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ اب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ اسی سے آگے پھر انسانیت، جب ایک ماں باپ کی اولاد تھی، ایک خاندان تھا، تو اس وقت تک کوئی وہ نظریاتی اور فکری اختلاف نہیں تھا، لیکن شیطان نے تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا تھا، اپنی مخالفت کا اعلان کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، اور میں بندہ مومن کو جس کو میں نے سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا ہے، تو ان کو میں سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر پھر یہ کام اس نے شروع کیا، یہ محنت شروع کی، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہمیں بتاتا ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ اب حابیل وہ ایک مطیع و فرمانبردار آدمی تھا، اور قابیل وہ نفس پرستی کے اندر شیطان نے اس کی نفس کی اس خواہش کو اتنا بھڑکایا کہ وہ اپنے بھائی کی جان لینے پہ آمادہ ہو گیا، اپنے بھائی کو اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ قتل کر دیا، اور یہ تاریخی انسانی کا یہ پہلا قتل تھا جو ہوا ہے۔ تو یہ شیطان اس انداز میں اس نے ان کو ورغلایا، آمادہ گناہ کیا، اور ان سے گناہ کا ارتکاب کروا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یہ اسی انداز میں پھر آگے وہ سرکشیاں کرواتے کرواتے نوبت اس حد تک حضرت نوح علیہ السلام کا، جب طوفان نوح کا بھی ہم تذکرہ سنتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرون کا فاصلہ ہے، یعنی 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ درمیان میں 10 انبیاء بھی آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک درمیان میں انبیاء بھی آئے ہیں جو رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ چیز فرما رہے ہیں۔ آج عام یہ باتیں کی جاتی ہیں، ایک فکری مغالطہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان آج جس کیفیت میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گریجولی ترقی کرتے کرتے وہ اس کیفیت کو پہنچا ہے، جس طرح باقی مخلوقات انہوں نے ترقی کی اور اس طرح پہنچے ہیں، لیکن یہ ایک فکری مغالطہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ فکری مغالطہ پیدا کس طرح کیا گیا ہے کہ جی وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان بندر سے ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا ہے۔ تو اب دیکھیے، انسان پہلے دن سے بائی کریشن، بائی ڈیفالٹ وہ انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ بڑا واضح تھا، کلیئر تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، کہ فی ہذا، اس شریعت کے اندر بھی، اس امت کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور من قبل، اس سے پہلی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے
یعنی پہلی شریعتوں کے اندر بھی جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوا کرتے تھے وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے، وہ مطیع اور فرما بردار ہی کہلاتے تھے. تو کان الناس امۃ واحد ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اور دوسرے مقام پہ آتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ تمہاری امت یہ ایک ہی امت ہے، یہ کوئی نئی امت نہیں ہے، یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، یہ وہی آدم علیہ السلام جو دعوت لے کے آئے تھے، توحید کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت. تو وہی دعوت ہر نبی کے بنیادی دعوت وہی رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے. یہی دعوت انبیاء کی تھی اور ساری انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین، جب لوگوں نے اختلاف کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انبیاء بھیجے. اور انبیاء کا کام کیا تھا؟ انبیاء دو کام کرتے تھے، ایک مبشر تبشیر کرتے تھے اور دوسرا منذرین نذیر تھے، ڈراتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی تو فرمایا ہے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کے بھیجا، مبشر خوشخبریاں دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا. تو خوشخبریاں کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کی مطیع ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں، ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں، اللہ کی رضا کی خوشخبری. اور نذیرہ، جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے ڈرانا ہے، جہنم کی آگ کا ڈراوا ان کے لیے ہے. اور صرف اللہ نے ان کو بشیر اور نذیر بنا کے انبیاء کو نہیں بھیجا، بلکہ انزل معہم الکتاب، اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کتابیں بھی بھیجی. اور کتابیں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، تورات کا ذکر کیا، زبور کا ذکر کیا، انجیل کا ذکر کیا، اور قرآن مقدس آپ کے سامنے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں دے کے بھیجیں رہنمائی کرنے کے لیے، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفوا فی، ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے، عقائد کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے. تو انبیاء ڈراتے بھی تھے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے. اور رہنمائی اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ نے ان کو رہنمائی دی تھی اور اس رہنمائی کے مطابق وہ رہنمائی کیا کرتے تھے. اب لوگوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا اس کا سبب کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، کس وجہ سے لوگ اختلاف کرتے تھے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے. اور اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ بغیم بینہم، بغین بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے. اور یہاں پہ علامہ قرطبی نے اس بغین کا معنی حسد بھی لکھا ہے، کہ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک دفعہ نہیں کئی موقع پر اس سے جب پوچھا گیا اس کی نجی محافل کے اندر، اس کے ساتھی، اس کے جو قریبی دوست تھے وہ اس سے پوچھتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، سچے ہیں، لیکن ہمارا جو بنو ہاشم کا اور بنو امیہ کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اسی طرح، یعنی ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا جو اختلاف ہے وہ تو اسی طرح ہی ہے کہ اب بنو ہاشم وہ حجاج کی خدمت کرتے تھے، ہم بھی حجاج کی خدمت کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا شروع ہو گئے. اور وہ جو ہے وہ فیصلے کیا کرتے تھے، ہم بھی فیصلے کرنا شروع ہو گئے. لیکن اب نبوت کا اعزاز انہیں مل گیا ہے تو اب ہم اس میں ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو کسبی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو خود محنت کر کے کمائی جا ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے اب ان کو عطا کر دی ہے یہ اعزاز. تو اس وجہ سے میں اس نبوت کو تسلیم نہیں کر رہا. باقی ان کے نبی ہونے میں یا ان کے جو ہے وہ سچے ہونے میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے. تو یہ دیکھیے کہ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اب اس میں حسد، اور اللہ تعالیٰ نے ہم یہودیوں کی اسلام دشمنی کا سبب بھی قرآن کریم کے اندر بتایا ہے. اہل کتاب کی ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، کہ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو ایمان سے پھیر کر کفر کی حالت میں لے جائیں. اور کیوں یہ چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، آپس ان کے دل کے اندر جو حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کہ خود تو اب ہم اللہ کی نافرمان ہو ہی چکے ہیں،
خود تو راندہ درگاہ ہو ہی چکے ہیں، تو کوئی اور بھی جو ہے وہ اس کو نہ جانے دیں اور اس کو بھی کیا کریں، سیدھے راستے سے ہٹا دیں، بھٹکا دیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ جو کہ ایک یہودی سردار کی اور یہودی عالم کی بیٹی تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو میرے والد اور میرے جو ہے وہ حضور کو ملنے کے لیے گئے، انہوں نے کافی وقت حضور کے ساتھ گزارا۔ جب شام کو آئے تو میرے چچا نے اپنے بھائی سے، میرے والد سے پوچھا کہ آپ عالم بھی ہیں اور آپ سردار بھی ہیں، تو آپ اس شخص سے مل کے آئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت صفیہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے والد کہنے لگے اپنے بھائی کو، اب نجی محفل تھی اس کے اندر تو کھل کے باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہماری کتاب میں تورات کے اندر موجود ہے، لیکن میں ان کی مخالفت کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بنو اسماعیل سے ہیں، بنو اسرائیل سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے وہ حسد کی وجہ سے حق پہچان بھی لیا ہے، شناخت بھی کر لی، اور اس کے باوجود وہ ضد کے اندر، سرکشی کے اندر ہیں، مخالفت کے اندر ہیں، اور اس کا سبب اللہ نے خود بیان کر دیا کہ بغیم بینہم۔ تو یہ تو ایک جو ہے وہ قوموں کا اور نظریے کا اختلاف ہے۔ ہم انسانوں کے موجودہ دور کے اندر ہم اپنے ذاتی اختلافات میں دیکھ لیں کہ کوئی بندہ اگر وہ محنت کرتا ہے، اس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ایک عمومی مزاج کے اندر، کلچر کے اندر یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ ہم اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں، بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اس کی مخالفت، یا وہ ایک حسد کی کیفیت کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کل تک تو یہ ایسے تھا، کل تک تو یہ ایسے تھا، یعنی اس کا بچپن تو ایسے تھا، اور اس کا فلاں کیفیت تو یہ تھی۔ دیکھیے اللہ نے یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دن پھیرتے ہیں، اللہ جو ہے وہ عروج دیتے ہیں، اور زوال انسان کو، اس کی زوال کو اللہ عروج میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔ تو انسان کو اس کیفیت میں جس پہ اللہ کا کرم ہوا ہے، فضل ہوا ہے، اللہ کے فضل کی تقسیم کی راہ میں رکاوٹ یا خود اس کو قاسم نہیں بننا چاہیے۔ اللہ قاسم ہے، اللہ دینے والے ہیں۔ فَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام کہ ایمان والوں کو اللہ نے ہدایت دی، ایمان والوں کی اللہ نے رہنمائی کی، اور رہنمائی کر کے فرمایا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اس میں سے سچی بات بتائی ہے، حق بات بتائی ہے، یعنی ایک میرٹ سیٹ کر دیا ہے۔ اور وہ میرٹ کیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم سمجھیں گے کہ یہ حق ہے، یہ درست ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سیرت ہے، اور اس کو اپنانا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم کے ہم خود سوالی ہیں، ہر نماز کے اندر سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم بتاتے ہیں کہ اس کے لیے انابت ضروری ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ جو انابت اختیار کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں، اس کو ہدایت کے منصب سے سرفراز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہوگے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے، تمہیں سابقہ نہیں پڑا ان کیفیات سے کہ مثل الذین خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے، مستهم البأساء، ان کو آفتیں آئیں، والضراء، ان پہ مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، انہیں ہلایا گیا، زلزلہ اسی سے ہوتا ہے، زمین ہل جاتی ہے، زلزلوا، انہیں ہلایا گیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگا، والذین آمنوا معہ، اور اس پر ایمان لانے والے بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو منصبی ذمہ داریاں ہیں، وہ منصبی ذمہ داریوں کی جو ادائیگی ہے وہ قربانی طلب کرتی ہے، یعنی قربانی، آزمائش، یہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا،
یعنی یہ جو گواہی ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی، یہ کوئی آسان، یہ پھولوں کی سیج تو نہیں ہے کہ انسان ادھر سے ایمان لائے گا اور ادھر سے وہ جنت میں چلا جائے گا، اس پہ کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی، اس پہ کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے، تمہیں آزمائش تم پہ نہیں آئے گی، تکالیف نہیں آئیں گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ صرف کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایمان کے بعد آزمائش، ایمان کے بعد اس آزمائش کی ایندھن سے گزار کے اس دعوے کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے دعوے کے اندر کتنا کھرا ہے اور سچا ہے اور سچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے، پہلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ انہیں امامت کا اعزاز ملا ہے تو ویسے نہیں ملا ہے، پہلے بڑی کٹھن آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور آزمائشوں سے گزر کے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب امامت کے اوپر سرفراز کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے کہ اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، بچپن میں جو ہے وہ والدہ صندوق میں ڈال دیتی ہیں، اس کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر مدین کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر مدین سے پلٹ کے آتے ہیں اور پھر فرعون کے ساتھ مکالمہ، پھر جو ہے وہ آزمائشیں، پھر مصر سے نکلتے ہیں، بحیرہ کلزم عبور کرتے ہیں، پھر 40 سال اس صحرا کے اندر اپنی قوم کے ساتھ سرگرداں رہتے ہیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں در حقیقت ایمان، جیسے ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک عام مشاہدے کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ سونا ہوتا ہے، سونے کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، وہ تب نکلتا ہے جب وہ آگ پہ بالکل وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، یعنی پگھلنا شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ نکلتی ہے۔ تو اسی طرح ایک بندہ مومن، اس کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کے کندن بنایا جاتا ہے، اس کو مضبوط بنایا جاتا ہے، اس کو خالص بنایا جاتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، اور حضرت خباب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ آتے ہیں اور حضرت خباب کی پشت سے حضرت عمر کپڑا اٹھواتے ہیں اور ان کی پشت پہ سوراخ تھے ان کوئلوں کی وجہ سے، اور پوری انگلی ان کی اس پشت کے سوراخوں کے اندر چلی جایا کرتی تھی، اتنے گہرے سوراخ ان کی پشت پہ ہو گئے تھے کہ تپتے ہوئے انگارے، اور ان کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا ہے، اور ان کے جسم کی جو چربی ہے اور گوشت ہے وہ جل کے اور وہ پگھل کے ان انگاروں کو بجھایا کرتے تھے، خون سے ان کے انگارے بجھا کرتے تھے۔ تو یہ آزمائش کی کیفیت، اور جب آزمائشیں حد سے بڑھتی ہیں تو وہ اللہ کے حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس۔ حضرت خباب کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم کیوں نہیں حق پہ ہو یا رسول اللہ؟ پھر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو اب جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر آ چکے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گھسیٹا جاتا ہے، آزمائشیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، خوشحال ہیں اور خاندانی آدمی ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے کہ ان کو بھی ان کے ماموں ہیں، ان کی چچا ہیں، وہ اذیتوں سے گزارتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر، ان کے واقعات آتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے شہزادے ہیں، اور ایک دفعہ کپڑے پہنتے ہیں پھر وہ دوبارہ کپڑا ان کے جسم کے ساتھ نہیں لگتا ہے، ایسی خوشبو لگاتے ہیں کہ ایک گلی سے گزرتے ہیں تو گلیاں گواہی دیتی ہیں کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں ساری نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اور پھر حضرت مصعب بن عمیر، ان کی کیفیت کہ ان کو اپنا وہ ایک کمبل کے ساتھ اپنا سطر ڈھانپتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو کیکر کے کانٹے ان کو وہ سوئی کے طور پہ، پن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنا سطر۔ اور پھر وہی مصعب بن عمیر جب شہید ہوتے ہیں تو کفن کے لیے جو چادر ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ سر ڈھانپو تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپو تو سر کھل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ شہزادے، نعمتیں، آسائشیں، ساری چیزیں میسر، لیکن اسلام قبول کیا تو پھر آزمائشیں ہی آزمائشیں، اور ان آزمائشوں سے گزر کے پھر ہمیشہ کی
زندگی کی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے کہنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، جلال میں آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضور کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، مثل الذین خلو من قبلکم، تم سے پہلے لوگ جو تھے ان پہ تو یہ کیفیت کہ لوہے کی کنگھیاں ان کے جسموں کے اوپر چلائی گئیں، اور لوہے کے وہ برش جو تھے، کنگھیاں تھیں، ان کے جسم کے گوشت کو نوچ کے لے گئیں، اور تم سے پہلے لوگ ان کو زمین کے اندر آدھا گڑھا کھود کے اس کے اندر آدھا دبایا جاتا تھا اور اوپر سے آرا چلا دیا جاتا تھا اور جسم 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ دین غالب آئے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمان اتنے خوشحال ہوں گے کہ اپنی زکاتیں لے کے پھریں گے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا مستحق کی زکوٰۃ انہیں نہیں ملے گا۔ اور ایک عورت یمن کے علاقے سے، صنعاء سے، زیورات میں لدی پھندی اکیلی سفر کرے گی اور یہاں پہ آئے گی عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور یہاں سے پھر واپس جائے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی امن کی یہ کیفیت آئے گی، مسلمانوں کی خوشحالی کی یہ کیفیت آئے گی۔ لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو، تم جلدی کر رہے ہو۔ تو یہ کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آزمائشوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ اللہ کا نبی بھی خود کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہہ رہے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور پھر الا سنو ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو ایثار اور قربانی یہ بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ یہ ان مع العسر یسرا، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد خوشحالیاں آتی ہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے اصول بنایا ہے۔ تو اس لیے انسان پہ جب آزمائشیں آئیں تو آزمائشیں، رکاوٹیں، یہ انسان حق کی راہ پہ چلتا ہے تو یہ آتی ہیں، اور یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ آتی ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ اس دعوے کو پرکھا جائے، جانچا جائے، اور اس کو کندن بنایا جائے، اور اس دعوے کو خالص کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا یسألونک ماذا ینفقون، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ما ننفق من اموالنا وأین نضع، کہ ہم اپنا مال کتنا خرچ کریں اور کہاں پہ خرچ کریں۔ یہ انہوں نے 2 سوال کیے کہ کتنا مال خرچ کریں اور کہاں پہ خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے جوابات دیے ہیں کہ کہاں پہ خرچ کریں اس کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، اور اگلے رکوع کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کتنا خرچ کریں وہ بھی اللہ نے دوسری آیت کے اندر اس کو بتایا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ خرچ کریں، مال خرچ کرنے کا حکم ہے تو کہاں پہ خرچ کریں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، خیر، اب مال کے لیے، مال و دولت کے لیے خیر کا لفظ، کہ رزق حلال ہے، محنت کی کمائی ہے، وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے، تو اپنے خیر کا مال یعنی رزق حلال وہ خرچ کرو، اور کس پہ خرچ کرو؟ فللوالدین، والدین کے اوپر خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں کے اوپر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پہ خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر، اور تم بھلائی کا جو بھی کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے خرچ کرنے، اور یہاں پہ اس سے مراد، خرچ کرنے سے مراد یہاں پہ جب والدین کا ذکر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد فرض صدقات نہیں ہیں بلکہ نفلی صدقات ہیں، چونکہ والدین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، انسان اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، لیکن یہ والدین کے اوپر خرچ کرنا یہ زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی رشتہ دار اگر مستحقین زکوٰۃ، اس کے مصارف اللہ نے خود بتائے ہیں قرآن کے اندر، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ نفلی صدقات اپنے جو رزق حلال میں سے اللہ نے جتنے وسائل عطا کیے ہیں اس میں سے خرچ کرنا ہے، اور اس کی پھر کیفیات بتائی ہیں نبی علیہ السلام نے کہ اپنی ضروریات، اور پھر جو اپنے زیر کفالت ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا، اور پھر اس سے جو وافر ہو تو پھر اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اور پھر اس سے جو ہے وہ باقی جو عام انسانیت۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں اور دوسروں کو انسان جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ کرنا شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے ہیں، ان کی ضروریات ہیں اور ان کی کفالت ہے، اور اس کے بعد پھر عام انسانوں کی اور عام مسلمانوں کی کفالت کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں، اور شدید بیماری کی کیفیت،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو مجھے آثار نہیں لگ رہے کہ میں پتہ نہیں اس بیماری سے بچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، تو میرے پاس جو ہے وہ اللہ نے وسائل مجھے دیے ہیں، تو میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تہائی مال 1/3 جو ہے وہ خرچ کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ والثلث، لیکن والثلث کثیر، ٹھیک ہے تہائی مال خرچ کر لو لیکن تہائی بھی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے اس کے بعد وہ ایک فارمولہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر تم اپنے ورثاء کو، اپنے رشتہ داروں کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ، وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کل اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ اس لیے ہمیں خرچ کرنا ہے، اور پہلے سب سے پہلے اللہ نے فللوالدین، والدین اولاد جو کفالت میں ہوتے ہیں، اور پھر قریبی رشتہ دار ہیں جو والدین اور اولاد، اور پھر آگے یتامہ ہیں، پھر عام مساکین ہیں، اور ابن السبیل مسافر ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ کتب علیکم القتال، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ کتب علیکم، تم پہ لازم کر دیا گیا، القتال، قتال، وہو کرہ لکم، خواہ وہ تمہیں ناپسند ہی ہو، خواہ تمہیں ناپسند ہی ہو، تمہارے لیے اس میں مشقت ہو، تکلیف ہو۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ تھا مکی دور کے اندر صرف خاموشی کے ساتھ صبر کرنے کا اللہ نے حکم دے رکھا تھا، لیکن مدینہ کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنا دفاع کرنے کا حکم دیا، اور باقاعدہ یہ اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال، ٹھیک ہے تم اب اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنا ریاست کا دفاع کرنے کے لیے اب قتال کر سکتے ہو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، خواہ تمہیں ناپسند ہو، یعنی تمہارے لیے دشوار ہو، مشقت ہو، اس میں تکلیف ہو، لیکن فرمایا کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا، بسا اوقات کڑوی ہوتی ہے، مزاج کو اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، انسان کھاتا ہے تو بیماری ختم ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہی اسی طرح ایک عام، یہ کامن ایک رول ہے کہ اگر ایک چیز انسان کو بسا اوقات اچھی نہیں لگ رہی ہے، جیسے آزمائشوں کا ہم ذکر پڑھ کے آئے ہیں، آزمائش انسان کو اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن جتنی بڑی آزمائش ہوگی تو انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ جیسے اب ایک انسان کو کھانا، یہی ڈاکٹر والی مثال ہی لے لیتے ہیں، ڈاکٹر ایک چیز سے منع کرتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ چیز کھائے، لیکن وہی پھر بیماری بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایک چیز انسان کو بری لگ رہی ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے، اور ایک چیز انسان کو اچھی لگتی ہے لیکن وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہی چیز اللہ نے فرمائی کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، تو اللہ کے احکامات تمہارے نفس کے اوپر چاہے مشقت والے ہوں، تکلیف والے ہوں، لیکن وہ تمہارے لیے مفید ہیں، اور تمہارے نفس کو جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے بظاہر تمہیں آسان بھی لگتی ہیں، لیکن وہی چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو کہ ہر حکم کی حکمت کیا ہے، ہر حکم کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، یہ تم نہیں جانتے ہو، یہ حکیم اللہ کی ذات حکمت والی ہے، وہ جانتی ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ آیات اور یہ رکوع بڑا اہمیت کا حامل رکوع ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کی اور اپنے معاملات اس کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔